اچھا، آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. اس طرح کی فضول باتوں کا تو میں جواب دینا بھی نہیں چاہتا. تو اگر کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے اور جماعت اسلامی اپنا میئر لائے گی عوام کے اعتماد سے، تو اس پر چڑھنے کے بجائے انہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے ایڈمنسٹریٹر تو بن سکتے ہیں، لیکن کوئی جائز طریقے سے میئر بن رہا ہے تو اس کا راستہ روکیں. یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور میرے خیال اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں نے اب بہت واضح کر دیا ہے کہ پہلے نتیجہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بعد بات چیت سب سے ہوگی. اور جو ابتدائی بات چیت ہم نے سب سے کی ہے، اس میں بات ہی یہ کی ہے کہ نتیجہ ٹھیک کرو. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، کوئی بھی ہو اس کو معلوم ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. وہ کتنا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے رہیں اور کتنے ہی نمبر گیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. یہ بات بہت واضح ہے. اور میئر جب جماعت اسلامی کا بنے گا تو ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے اور یہ ہم ظرف رکھتے ہیں کہ سارے اختلاف کے باوجود اور ساری آئینی قانونی جنگ کے باوجود اور شدید موقف کے باوجود کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. میئر جب ہمارا بننا ہے تو سب اس پر اتفاق کریں گے، سب ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. کراچی میں رہنے والے ہر پارٹی کے ورکر سپورٹر کو فائدہ ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہمارا واضح موقف ہے. جی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ پریس کانفرنس کرتے تو ساری جماعتوں جتنے بھی جماعتیں ہیں سب کی اصلیت دکھاتے ہیں کہ وہ یہ ہے. عوام نے آپ کو ووٹ دیا، عوام آپ پہ اعتماد کرتی ہے، 2/3 اکثریت آپ کے پاس ہے نہیں. کل کو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے تو عوام کہے گی یہ پھر ان کے ساتھ مل کے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا، عوام بھی اس بات کو جانتے ہیں. دیکھیں عوام بے وقوف تو نہیں ہے نا، وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ کون سی چیز جو ہے اصولی ہوتی ہے اور کون سی چیز مجبوری ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو جانا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی سودے بازی کر رہے ہوں، اپنا مال بنانا ہو ہمیں، جس طرح پارٹیاں کرتی ہیں، فروخت ہوتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وزارتوں پہ بک جاتے ہیں. جو جینون ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. شہر کے لیے کسی نے کیا کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں، آپ بتائیں مجھے. ابھی بھی تازہ تازہ کارروائیاں بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یا تو ہونا کہ ذاتی مفاد کے لیے یا پارٹی کے چند لوگوں کے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب کسی کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے اور عوام کو بھی بات پتہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے 75 سال سے اس پاکستان میں، اور جو ابھی خاص طور پر یہاں پر جو سلسلہ ہے اس سب میں جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ اگر ووٹ دینا پڑے تو جینون پارٹی کو ووٹ ڈالیں، اور پھر اس پارٹی کو یہ موقع بھی ملنا چاہیے کہ وہ خدمت کر سکے. تو سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز، کون سی پارٹیاں مینڈیٹ کو فروغ کر رہی ہوتی ہیں اور کون سی پارٹیاں راستہ نکال رہی ہوتی ہیں. تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم راستہ نکالیں اور تمام اسٹیک ہولڈر سارے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ آ کر بیٹھ جائیں. لیکن اس سے پہلے مینڈیٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. تو اگر کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے اور جماعت اسلامی اپنا میئر لائے گی عوام کے اعتماد سے، تو اس پر چڑھنے کے بجائے انہیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے ایڈمنسٹریٹر تو بن سکتے ہیں، لیکن کوئی جائز طریقے سے میئر بن رہا ہے تو اس کا راستہ روکیں. یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور میرے خیال اس طرح کی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے. جہاں تک اس کا تعلق ہے، میں نے اب بہت واضح کر دیا ہے کہ پہلے نتیجہ ٹھیک ہونا چاہیے، اس کے بعد بات چیت سب سے ہوگی. اور جو ابتدائی بات چیت ہم نے سب سے کی ہے، اس میں بات ہی یہ کی ہے کہ نتیجہ ٹھیک کرو. اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا، کوئی بھی ہو اس کو معلوم ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. وہ کتنا ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے رہیں اور کتنے ہی نمبر گیم میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، میئر جماعت اسلامی کا بنے گا. یہ بات بہت واضح ہے. اور میئر جب جماعت اسلامی کا بنے گا تو ہمارے اندر یہ حوصلہ ہے اور یہ ہم ظرف رکھتے ہیں کہ سارے اختلاف کے باوجود اور ساری آئینی قانونی جنگ کے باوجود اور شدید موقف کے باوجود کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم سب پارٹیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں. میئر جب ہمارا بننا ہے تو سب اس پر اتفاق کریں گے، سب ساتھ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. کراچی میں رہنے والے ہر پارٹی کے ورکر سپورٹر کو فائدہ ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا. تو یہ ہمارا واضح موقف ہے. جی یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ پریس کانفرنس کرتے تو ساری جماعتوں جتنے بھی جماعتیں ہیں سب کی اصلیت دکھاتے ہیں کہ وہ یہ ہے. عوام نے آپ کو ووٹ دیا، عوام آپ پہ اعتماد کرتی ہے، 2/3 آپ کے پاس ہے نہیں. کل کو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے تو عوام کہے گی یہ پھر ان کے ساتھ مل کے. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا، عوام بھی اس بات کو جانتے ہیں. دیکھیں عوام بے وقوف تو نہیں ہے نا، وہ بھی جانتے ہیں اس بات کو
کہ کون سی چیز جو ہے اصولی ہوتی ہے اور کون سی چیز مجبوری ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو جانا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی سودے بازی کر رہے ہوں, اپنا مال بنانا ہو ہمیں, جس طرح پارٹیاں کرتی ہیں, فروخت ہوتے ہیں, خریدے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وزارتوں پہ بک جاتے ہیں, جو جینوئن ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. شہر کے لیے کسی نے کیا کیا ہے پچھلے 30-40 سال میں, آپ بتائیں مجھے. ابھی بھی تازہ کارروائیاں بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یا تو ہونا کہ ذاتی مفاد کے لیے یا پارٹی کے چند لوگوں کے مفاد کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھا جا رہا ہو, پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن جب کسی کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے اور عوام کو بھی بات پتہ ہے کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے 75 سال سے اس پاکستان میں, اور جو ابھی خاص طور پر یہاں پر جو سلسلہ ہے اس سب میں جن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے, اس سے نکلنے کا راستہ ہی یہی ہے کہ اگر ووٹ دینا پڑے تو جینوئن پارٹی کو ووٹ ڈالیں, اور پھر اس پارٹی کو یہ موقع بھی ملنا چاہیے کہ وہ خدمت کر سکے. تو سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا چیز, کون سی پارٹیاں مینڈیٹ کو فروغ کر رہی ہوتی ہیں اور کون سی پارٹیاں راستہ نکال رہی ہوتی ہیں. تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم راستہ نکالیں اور تمام اسٹیک ہولڈر سارے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ آ کر بیٹھ جائیں, لیکن اس سے پہلے مینڈیٹ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, اس پر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے.